السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سحر اکرام نے۔ ناول کا نام ہے پتھروں کی پلکوں پر۔ مصنفہ ہے نازیہ کنول نازی اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 21۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب سیل فون کی مسلسل بجتی ٹون چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں جو اس نے صرف سائقہ کے نمبر پر سیٹ کر رکھی تھی اس کی نیند کا گلا گھونٹ دیا۔ کراچی واپسی کے بعد گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں قید ہو گیا تھا۔ تھکن اس قدر تھی کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ کھلی تھی اور اسکرین پر سائقہ احمد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے غنودگی کے باوجود فوراً سے پیشتر کال ریسیو کر لی کہ سائقہ احمد کی ناراضگی اسے کسی طور گوارا نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم بند کرو، میں ابھی کال کرتا ہوں تمہیں۔ عادت کے عین مطابق اس نے اس کی کال کاٹ کر فوری اس کا نمبر پریس کر دیا تھا۔ دوسری طرف سائقہ نے تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی۔ اب بولو، خیریت؟ کیا میں خیریت کے علاوہ تمہیں کال نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ آدھی رات کو بھی کرو تو پہلی بیل پر اٹھاؤں گا۔ بس رہنے دو، 3 دن سے خبر نہیں لی کہ زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ بڑے آئے آدھی رات کو پہلی بیل پر کال اٹھانے والے۔ وہ اس کے خفگی بھرے انداز پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ عزیز جان آنسا، میں اپنے پچھلے 3 روز میں سینکڑوں SMS کیے ہیں، تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں چونکہ یہاں نہیں تھا، شہروز کے ساتھ تھا، اس لیے کال نہیں کر سکا۔ خیر کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو؟ ابھی تو گھر پر ہوں، تھوڑی دیر میں دوست کی طرف جاؤں گا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں وہ اصل میں آج میں آفس نہیں گئی۔ کل رات یہاں ہمارے علاقے میں بہت دیر تک طوفانی بارش ہوئی ہے تو جو بڑا کمرہ تھا اس کی چھت گر گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس وقت چھوٹے کمرے میں چائے پی رہے تھے۔ سامان البتہ سارا برباد ہو گیا ہے، اوپر سے سارا گھر تالاب کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ایان بھائی شہر میں نہیں ہیں اور سمعان بھائی کا تم جانتے ہو معذور ہیں، زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹے دونوں بہت چھوٹے ہیں، ایسے میں آپا اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم فری ہو تو پلیز آ جاؤ زین، میرے ساتھ مل کر جو تھوڑا بہت سامان بچ رہا ہے وہ باہر نکلوا دو۔ کیسی عجیب درخواست و فرمائش تھی اس کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر فوراً فیصلہ کرتے ہوئے بولا، اوکے میں ابھی پہنچ رہا ہوں، تم فضول میں کسی بھی چیز کو مت چھیڑنا، سمجھی؟ جی سمجھ گئی۔ وہ اس کا مان تھا، سکھ اور دکھ کے ہر موسم کا ساتھی تھا، پھر کیسے نثار نہ ہوتی وہ اس پر۔ عباد نے کال ڈراپ کرنے کے بعد کراچی میں ہی مقیم اپنے ایک دوست کا نمبر ملایا اور اسے فوری ایک گھر ہائر کرنے کی ہدایت کرنے کے بعد ان تنگ و تاریک بوسیدہ گلیوں کی طرف چلا آیا کہ جہاں رہنے والی ایک لڑکی اسے زندگی سے پیاری تھی۔ بریرہ رحمان کو علیحدہ راستوں کا مسردہ سنانے کے بعد شہروز افندی ایک رات کے لیے بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ منہ پر بریرہ رحمان کو جدائی کا فیصلہ سناتا، لہٰذا اسی رات پاکستان واپسی کے بعد اس نے پہلے سے تیار شدہ طلاق کے پیپرز سائن کرنے کے بعد اگلے ہی روز انہیں بریرہ رحمان کو روانہ کر دیا تھا۔ یہ عمل کٹھن تھا، جسم سے لہو نچوڑ لینے والا تھا، مگر آج نہیں تو کل یہ قدم تو اسے اٹھانا ہی تھا۔ مسلسل ذہنی تھکاوٹ اور اذیت کے سمندر میں ہچکولے لیتی اپنی ذات کی کشتی کو کسی ایک کنارے تو لگانا ہی تھا۔ بریرہ رحمان سے اپنے راز سے جدا کرنے کے بعد پورے 3 دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ 3 روز کے بعد بالآخر گوری کے اصرار و مداخلت پر اسے کمرہ چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا تھا۔ گھر کے ملازمین کی زبانی گوری اس کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ اب بھی اسی نے فریش ہونے کے بعد زبردستی اسے کھانا کھلا کر جمال صاحب اور نصرت بیگم کے پاس بھیجا تھا کہ وہ ان کے سامنے انوشا کے لیے اپنا پرپوزل پیش کر سکے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر صرف اس کی ضد اور اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش اسے پھر سے انوشا رحمان کے گھر کی دہلیز پر لے آئی تھی۔ کیس پچھلے 1 گھنٹے سے کسی بت کی طرح ساکت وہ اس کے بیڈ کی سائڈ پر بیٹھی اسے گہری نیند میں مدہوش دیکھے جا رہی تھی۔ اب جو سانول کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو وہ اسے پکارے بغیر نہ رہ سکی۔ سانول شاہ نے اس کی پکار پر فوراً پلکیں کھولی تھیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ کوئی اتنی گہری نیند بھی سوتا ہے کیس؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ تم یہاں؟ ہاں مجبور تھی، گاؤں میں کسی کی ہمت ہی نہیں تھی تڑپتے ہوئے سانول شاہ کو بڑے چودھری کی حویلی کے پچھواڑے سے اٹھا لانے کی، اسی لیے مجھے تم پر یہ احسان کرنا پڑا، ورنہ تم تو جانتے ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ سانول اس بار خاموش رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پھر سے پلکیں موند لی۔ کیا شکریہ ادا نہیں کرو گے میرا؟ نہیں، یہی امید تھی تم سے۔ تم بھی سوچتے ہوگے میں نے تمہاری مدد کیوں کی،
جبکہ میں تو تم سے نفرت کرتی ہوں نا۔ سامل پھر خاموش رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے مائی ڈیئر کیس، پھر کسی اور کی گولی سے کیسے مرنے دے سکتی ہوں میں تمہیں؟ ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، نہیں تو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کی خفگی پر وہ ہنسی تھی۔ پہلے خود سے اٹھ کر بیٹھ تو جاؤ، پھر مجھے بھی اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دینا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے، تبھی آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹا رہا۔ دیکھ لیا نا کیس، جتنا بھی اکڑ کر چل رہو خدا کی زمین پر، اس خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ سینکڑوں مربع پر پھیلی زمین، یہ بینکوں میں رکھے دولت کے انبار، آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے لوگ، کیا یہ خدا کی گرفت سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سب دھوکہ ہے کیس، جس میں ہم انسانوں نے خود اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے۔ پلیز نکل آؤ اس دھوکے سے، کچھ نہیں رکھا اس خدائی میں، پلیز۔ تم چپ کرو گی انزلہ یا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں؟ غلط وقت پر اس کی مداخلت نے اسے برہم کر دیا تھا۔ انزلہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ میری ضد ہے ڈیئر کیس کہ تمہیں بندے کا پتر بنا کر ہی دم لوں گی۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ نہیں، اپنے رب پر یقین ہے۔ خیر، ایک خوشخبری سن لو، میں گاؤں سے جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جانے کیوں وہ اس کی تکلیف سے بے خبر ہو گئی تھی، تبھی مسلسل بول رہی تھی۔ سامل شاہ نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسی پل نرس کمرے میں داخل ہوئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے مسٹر شاہ؟ خاصا میجر آپریشن تھا آپ کا، جانے کس کی دعائیں کام آ گئیں آپ کے، اسے چیک کرتے ہوئے وہ بتا رہی تھی۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ لگتا ہے پھر سے غنودگی طاری ہو رہی ہے ان پر، شاید رات تک صحیح ہوش میں آ جائیں۔ نرس نے اسے بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بہزاد وہاں چلا آیا تھا۔ آپ ابھی تک یہی ہیں مس انزلہ، گھر نہیں گئی؟ نہیں، ابھی گھر سے ہی آئی ہوں، پہلے سے بہتر طبیعت ہے ان کی۔ اچھی بات ہے، میرا خیال ہے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب یہاں سے چلنا چاہیے آپ کو۔ ہاں، مگر ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو وہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ مت بھولیں کہ آپ ایک پرائی لڑکی ہیں۔ ویسے بھی دادی ماں ادھر حویلی میں ہے، بابا کہہ رہے تھے کہ آپ کو ساتھ لے آؤں۔ خیریت؟ بہزاد کی اطلاع پر وہ چونکی تھی جب وہ رخ پھیر کر سامل شاہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جی ہاں خیریت ہی ہے، میں ایک دو ضروری کام نمٹا کر آتا ہوں، آپ چلنے کی تیاری کیجیے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں سامل کی بڑی پھپھو وہاں آ گئیں تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے اس حال میں تنہا چھوڑ کر جانے کو قطعی دل نہیں مان رہا تھا۔ اگلے 30 منٹ میں بہزاد کے ہمراہ اس کی گاڑی میں گاؤں مراد شاہ کا سفر طے کرتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں حویلی میں دادی ماں اس کی تقدیر کا فیصلہ کیے بیٹھی ہیں۔ ہادیہ کے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بیگم کے ہمراہ پاکستان چلے آئے تھے، جس پر ہادیہ کے ساتھ ساتھ یاور صاحب بھی بے حد خوش تھے۔ عباد البتہ ان کی آمد سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کراچی میں نہیں تھا، شہروز کے پاس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ واپسی پر بھی اس کے گھر کے کسی فرد سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ گھر سے نکلا تھا اور اسی روز شام میں یاور صاحب اپنی بیگم کے ساتھ باقر صاحب کی طرف چلے آئے تھے تاکہ ان کی مزاج پرسی کر سکیں۔ مدت کے بعد محفل جمی تھی۔ دونوں بھائی یوں فرصت سے اکٹھے بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں مسز باقر نے ہادیہ کی شادی کا موضوع چھیڑ دیا تو باقر صاحب کہہ اٹھے، یاور بھائی، میں ہادیہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ اکلوتی بیٹی ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خدا را غلط مت سمجھیے گا، مگر میں اب جلد از جلد اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہنا ہے یار، میں تو خود شام سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار ہوں، بس تیری طرف سے ہی سستی ہو رہی تھی۔ بول کب آؤں بیٹے کی بارات لے کر؟ جب آپ کا جی چاہے۔ وہ خوش ہو گئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو بارات تیرے گھر کی دہلیز پر ہوگی۔ خوش؟ بنا بیوی اور بیٹے سے بات کیے انہوں نے پروگرام طے کر دیا تھا۔ مسز یاور کوئی اعتراض نہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی، جبکہ ہادیہ کا چہرہ اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسز باقر فوراً اٹھ کر مٹھائی لے آئی تھی۔ کاش ہانیہ اور عباد بھی اس وقت یہاں ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ سب کا منہ میٹھا کرواتے ہوئے انہوں نے کہا تھا جب باقر صاحب بولے، ہاں بلکہ میرا خیال تھا کہ آپ کو عباد بیٹے سے پوچھ کر ہی یہ بات طے کرنی چاہیے تھی۔ ارے چھوڑو عباد کو، میرا بیٹا ہے وہ، میں باپ ہوں اس کا، وہ میرا باپ نہیں ہے جو برسوں سے طے بات کو فائنل کرتے ہوئے اس کی رضا پوچھوں۔ بس تم اپنی تیاری مکمل رکھو، انشاءاللہ میری طرف سے تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ خوش تھے، بے پناہ مسرور تھے۔ مسز یاور انہیں پرسوچ نگاہوں سے دیکھتی آئندہ آنے والے دنوں کی خوشیوں کی دعا کرتی رہیں۔ اپنے آفس سے اسپتال تک جیسے وہ پہنچا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا یہ کیسے آنسو تھے جو بہہ نہیں رہے تھے، ڈائریکٹ دل پر گرتے ہوئے اس کا سینہ فگار کر رہے تھے۔ یہ کیسی اذیت تھی جو اندر ہی اندر اسے مسمار کر رہی تھی۔ فقط چند گھنٹوں میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی کہ اس کے لیے ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ بھلا وہ کیوں جا رہا تھا اسپتال؟ کیا امامہ حسن کی بے جان لاش اس کا عبرت انگیز انجام دیکھنے؟
کیا اس میں اتنی ہمت بچ رہی تھی کہ وہ اس کا عبرت انگیز انجام دیکھ سکتا، اس کا سامنا کر سکتا؟ نہیں، تو پھر وہ کیوں جا رہا تھا جبکہ اسے مارنے والے بھی اس کے نام کی تصدیق کر چکے تھے؟ اس نے سوچ لیا تھا اسپتال سے جانے کے بعد وہ پہلی فرصت میں بنا جسمانی ریمانڈ کے بھی ان لڑکوں کو چھوڑے گا نہیں، خواہ اس کی ملازمت ہی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے۔ قتل ہونے والی لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد سرد خانے میں رکھ دی گئی تھی۔ لڑکی کا چہرہ اور پورا جسم تیزاب کے باعث یوں مسخ ہو چکا تھا کہ اس کی پہچان ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ضبط کا پہاڑ بنا خاموشی سے لاش کا جائزہ لیتا رہا۔ بے شک شناخت مشکل تھی، مگر وہ جسم اس کی امامہ حسن کا نہیں تھا۔ امامہ اتنی صحت مند نہیں تھی۔ بے تحاشا تشدد کے سبب یہ ممکن تھا کہ اس کا جسم پھول گیا ہو، مگر اس کے اندر دل کی جگہ کوئی چیز دھڑک دھڑک کر اسے یہ یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کی امامہ حسن نہیں تھی۔ تو پھر اس کی امامہ حسن کہاں تھی؟ ہوائیں دل دکھائیں گی، سنو پاگل، کھڑے رہنے سے کیا حاصل ہوا، تو بس یہی ہوگا۔ ہوائیں دل دکھائیں گی، نگاہیں بھیگ جائیں گی، چلو اندر چلے آؤ۔ سنا ہے جو بھی مرضی سے چلا جائے کبھی واپس نہیں آتا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ قرآن پاک کھلا ہوا اس کے سامنے رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر اس مقدس کتاب کے پاک اوراق پر گر رہے تھے۔ سورہ رعد کی وہ چھوٹی سی آیت تھی بظاہر، مگر بہت گہرا مفہوم سمیٹے ہوئے تھی اپنے اندر۔ وہ مفہوم کیا تھا؟ دلوں کے چین کی کہانی کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے اس بظاہر چھوٹی سی آیت میں علم و حکمت کے کتنے خزانے پوشیدہ رکھے تھے۔ زندگی سے ہارے ہوئے وہ مایوس لوگ جنہیں اعلیٰ ڈگری ہولڈرز ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، جن کے دل بہترین ماہرین ڈاکٹرز کے علم میں لا علاج ہو چکے تھے، یہ آیت ان ناکارہ دلوں کی شفا تھی، دوا تھی۔ بہت گہرے راز تھے اس آیت کے اندر، سمندر کی تہوں سے بھی زیادہ گہرے راز جنہیں سمجھنے کے لیے بہت سمجھ کی ضرورت تھی۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رو رہی تھی اپنی لا علمی و غفلت پر، اپنی نادانی پر۔ اس کے نزدیک وہ کتاب صرف احترام سے بہت اونچی جگہ رکھ کر سجا دینے کے لیے تھی، یا پھر کبھی بے سکونی و بے قراری اور فرصت کے لمحات میں زور زور سے ہل کر وہ الفاظ دہرا لینے کے لیے۔ وہ کبھی سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کتاب کا حق کیا ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں جو اللہ رب العزت نے اس پاک کتاب کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے مکمل قرار دے دیا۔ زندگی میں واقعی کچھ باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آتی ہے۔ پہلے پارے سے 13ویں پارے تک کا سفر جیسے اس کی شخصیت ہی بدل گئی تھی، کیسے کیسے حالات و واقعات سے آگاہی ہو رہی تھی، کیا کیا آشکار نہیں ہوا تھا اس پر۔ اب کوئی اسے دیکھتا تو پہچان ہی نہ پاتا کہ وہ گاؤں کی وہ گوری ہے جو لڑائی جھگڑے میں مردوں کو بھی مات دیتی تھی، جسے محض تن کر چلنا آتا تھا، جو اپنی شادی سے لے کر بھائی کی موت تک زندگی سے بیزار، حالات سے نالاں، خدا سے شکوے کرتی پھرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو آنسو تھے وہ ان گزرے دنوں کی کوتاہیوں کے آنسو تھے جو کنکر بن کر اس وقت آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل جیسے پہلو میں کٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے مالک، میرے معبود حقیقی، اے وحدہ لا شریک، میری کیا اوقات جو تیری شان رحیمی و کریمی سے کوئی شکوہ کروں۔ میں تو تیرے ٹکڑوں پر پلنے والی بھکارن ہوں۔ تو عطا کرے تو تیرا شکر ادا کروں گی، اور محروم کر دے تو صبر کروں گی۔ مجھے میری کم فہمی و غفلت کے لیے معاف کر دے مالک۔ شیطان مردود سے بچا کر اپنی پناہ کے حصار میں لے لے۔ اور اس دعا کے ساتھ سکون کی لہر جیسے اس کے رگو پے میں اترتی جا رہی تھی۔ شجاع اسپتال سے سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ اس کی بیٹی تھی کہ امامہ کے لیے روتی روتی سو گئی تھی، جبکہ دماغ کی شریانیں جیسے پھٹنے کو تیار ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ کھا کر سو رہتا۔ اسے لگا وہ زندگی میں کبھی کسی عورت کی وفا نہیں پا سکے گا۔ اس رات ایک مرتبہ پھر امامہ کے لیے سوچتے ہوئے اور سلگتے ہوئے اس نے بہت زیادہ سگریٹ پی تھی۔ اس کا موبائل تاحال آف تھا۔ چوکیدار کو بھی اس نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ کوئی بھی ملنے کے لیے آئے اسے اطلاع نہ دی جائے۔ دل اس وقت جیسے ساری دنیا سے کٹ جانے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ کہاں کس حال میں ہوگی، یہ سوال اس کے اندر آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ ختم ہو رہی تھی اور اسی کے ساتھ سلگتے آنسوؤں کا لاوا تھا جو گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ کاش میں تمہیں تمہاری بے وفائی کی سزا دے سکتا امامہ حسن، کاش۔ اس کے نکاح کے روز والی تصویر کو ہاتھوں میں لیے اس نے حسرت سے سوچا تھا، شکریہ ارسلان، اس وقت اگر تم موقع پر نہ آتے تو جانے میرا کیا حال ہوتا۔ سڑک کنارے سنگی بینچ پر نڈھال بیٹھی وہ کہہ رہی تھی، اور ارسلان کے لبوں پر یوں چپ کا کفل لگا تھا جیسے وہ کچھ بھی بولا تو اس کی ذات چٹک جائے گی۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، جب وہ بولا، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم وہاں ہو سکتی ہو۔ مجھے تم سے ایسی حماقت کی توقع بھی نہیں تھی۔ میں تو محض اپنا سامان لینے آیا تھا وہاں۔
उन लोगों से मेरा झगड़ा चल रहा था एक लड़की की वजह से, इसीलिए मैं मज़ीद वहाँ उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था। मगर सामने जो मंजर मैंने देखा उसने मेरा खून खौला दिया। काश वो दोनों कुत्ते मर जाते मेरे हाथों। वो अभी भी खोल रहा था। इमामा हसन ने उसकी दी हुई शाल ठीक करके कंधों के गिर्द लपेट ली। वो कुत्ते हैं तो तुम क्या हो अरसलान? जो काम वो करते हैं वही तुम भी करते हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम बेकसूर हो, तुम पर वो केस झूठा बना था, मगर हकीकत में तुम बेकसूर नहीं थे। तुम पर बना वो केस झूठा नहीं था, बस तुम मुझे फ़रेब देते रहे। मेरी मोहब्बत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर हमाकतें करवाते रहे मुझसे। जाने दो, अब इन बातों का फ़ायदा नहीं। मुझे बताओ तुम अब क्या चाहती हो? मेरे साथ चलोगी या उस एसपी के घर छोड़ आऊँ तुम्हें? वो मुस्तरिब था, इसलिए उसकी बात काटते हुए उठ खड़ा हुआ। इमामा हसन की आंखें फिर से जलने लगीं। उस शख्स के घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं रही है अरसलान। गिर गई हूँ मैं उसकी नज़रों से। तुम प्लीज़ किसी दारुल अमान में पहुँचा दो मुझे। खामोश हो जाओ। इस बार वो दहाड़ा और अगले ही लम्हों में वो उसके लिए टैक्सी रोक रहा था। इमामा ने उसके बाद फिर लब नहीं खोले। फ़िलहाल हम मेरी एक दोस्त के घर जा रहे हैं जहाँ मेरा क़याम है। मैं उससे कहूँगा तुम बाहर से पाकिस्तान देखने आई हो, तुम भी यही कहना। ओके? वो उसे हिदायत कर रहा था। इमामा चुपचाप टैक्सी में बैठ गई। एक बात पूछूं अरसलान? कुछ लम्हों की मुसाफत के बाद उसने लब खोले। तुम ज़रूरत के लिए कब तक मोहब्बत करते रहोगे? मैं अभी तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ इमामा, लिहाजा चुप रहो प्लीज़। वो इस तरह का शिकार था और इमामा वजह जानती थी, तभी उसके जवाब पर रुख खिड़की की तरफ मोड़कर बैठ गई। सर सीट की पुश्तगाह से टिकाते ही कुछ मनाजर फिर जहन की स्क्रीन पर रोशन हुए थे और वो जैसे काँप कर रह गई थी। क्या होता उस वक्त अगर उसका रब उस पर करम ना करता, और वो वक्त जब उसके हौसले जवाब दे गए थे। उस वक्त अरसलान हैदर को रहमत बनाकर उस कत्लगाह की तरफ ना भेजता। करीब था कि आंखें फिर छलक पड़ती। उसने जल्दी से पलकें मूंद ली। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी शुजा हसन। अपनी ज़िंदगी के इस हादसे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने डोर बेल पर हाथ रखा था और फिर जैसे उठाना भूल गया था। अनुषा घर पर नहीं थी। जमाल साहब को बिस्तर से निकलकर दरवाजे तक आने में कई मिनट लग गए। अस्सलामु अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तो ये तुम हो? मैं समझा कोई शरारती बच्चा यूं ही तंग कर रहा होगा। आओ अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खोलकर शहरोज़ पर निगाह डालते ही वो एक लम्हे के लिए परेशान हो गए थे। शायद बरीरा के हाथों उसी शहरोज़ के लिए अनुषा को पहुंचने वाली तकलीफ़ वो अभी तक फरामोश नहीं कर पाए थे। शहरोज़ नादिम सा उनके खलूस पर अंदर बढ़ आया। नुज़हत बेगम लाउंज में बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। शहरोज़ पर निगाह पड़ते ही उनके चेहरे का रंग भी बदला था। शायद उन्हें यह गुमान नहीं था कि वो उनकी तलाश में यहाँ भी पहुँच जाएगा। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वो झुका था। नुज़हत बेगम ने परेशान निगाहों से जमाल साहब की तरफ देखते हुए उसके सर पर हाथ फेर दिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मुझे बताया भी नहीं और शहर छोड़ दिया। उनके पास बैठते ही उसने गिला किया। जवाब में वो बेबस सी नज़रों से रुख फेर गईं। बस मजबूरी बन गई थी बेटे। मैं शर्मिंदा हूँ आंटी। मैं नहीं जानता कि उस रोज़ बरीरा ने अनुषा से क्या कहा, मगर उस रोज़ जो भी हुआ होगा मुझे उसकी बहुत अजियत है। आप नहीं जान सकती मैं उस रोज़ के बाद कितना अपसेट रहा हूँ। बहरहाल मैंने बरी को छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात को उसने बहुत रवानी से कह दिया। नुज़हत बेगम हक्का बक्का उसका मुँह देखती रह गई। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ आंटी। हमारा अब एक साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मगर क्यों? बरीरा अच्छी लड़की है। अगर अनुषा की वजह से कोई मसला हो भी गया है तो उसे दरगुजर कर दो, क्योंकि अनुषा की शादी हो गई है। एक पहाड़ उसने गिराया था और दूसरा नुज़हत बेगम ने गिरा दिया। वो चकरा ही तो गया था। अनुषा की शादी? हाँ, अनुषा की शादी। जवार का बहुत अच्छा दोस्त है सरमद, इंग्लैंड में रहता है। अभी तक शादी नहीं की उसने। अनुषा के बेटे से भी बहुत प्यार करता है, उसी के साथ हो रही है। मगर क्या? सारी उम्र घर बिठाकर तो नहीं रख सकते उसे। इस बार नुज़हत बेगम के लहजे में लचक नहीं थी। शहरोज़ को लगा उसका दिल रुक जाएगा। क्या अनुषा इस शादी से खुश है? नहीं, मगर जल्द ही हो जाएगी। ज़िंदगी भर हालात से समझौता ही तो किया है उसने, अब भी कर लेगी। हाँ, उसके मज़ीद रुकने का जैसे कोई जवाज़ नहीं रहा था, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आंटी, मैं अनुषा के लिए अपना प्रपोज़ल पेश करने आया था। जानती हूँ, मगर यह मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं उसके लिए बरीरा रहमान को तलाक दे चुका हूँ। बहुत गलत किया तुमने। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। बात ही तो करने आया हूँ आंटी, और गलत भी कुछ नहीं हुआ। मेरे और अनुषा के बीच अब तक जो होता रहा है वो गलत था आंटी। उसी गलती को सही करने की कोशिश में यहाँ तक आया हूँ मैं। क्या मतलब? आप आइए मेरे साथ, सब बताता हूँ। सॉरी अंकल, मैं ये बात आपके सामने नहीं कर सकता।
اس نے آر یا پار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جمال صاحب اور نصرت بیگم دونوں اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اگلے 2 منٹ کے بعد وہ علیحدہ کمرے میں نصرت بیگم کو بتا رہا تھا، انوشا کی بربادی کا ذمہ دار میں ہوں آنٹی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں نے کیا۔ میں نے عین نکاح کے وقت شافیہ کی بے وقوفی کا سبب زوار کو سمجھا، اسی لیے انتقام کی آگ میں انوشا کا وجود جلا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آنٹی، ایک پل کا سکون میسر نہیں ہے مجھے۔ وہ بچہ جو میرا خون ہے، میں اسے مزید محرومیوں کا شکار نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے ساری کشتیاں چلا کر یہاں آپ کی دہلیز پر چلا آیا ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے آنٹی، مجھے معاف کر دیں اور میری خوشیاں پانے میں میرا ساتھ دیں۔ شہروز کا حال اس وقت کسی سوالی سے مختلف نہیں تھا۔ نصرت بیگم پتھرائی ہوئی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ بہت تماچے کھا لیے ہیں میں نے حالات کے، اب مزید کچھ مت کہیے گا آنٹی پلیز۔ وہ لڑکی صرف میرے لیے بنی ہے، اسے صرف میں خوش رکھ سکتا ہوں اور کوئی نہیں۔ وہ سوال کر رہا تھا اور نصرت بیگم کے دماغ میں اس کی صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، انوشا کی بربادی کا ذمہ دار میں ہوں آنٹی۔ اس بات کے بعد اب کچھ بھی کہنے کی گنجائش رہی کہاں تھی؟ اب جو بھی کرنا تھا بہت سمجھداری سے کرنا تھا انہیں۔ سائیکا چارپائی پر بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے آ گیا تیرا ہیرو، آمنہ نے دستک سنتے ہی سرگوشی کی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ سائمہ اندر کمرے میں پانی نکال رہی تھی، اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ اس وقت، اس کے لیے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنا دشوار ہو گیا۔ سوری مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، وہ اصل میں باس نے ایک ضروری کام سے بھیج دیا تھا۔ میں نے ابھی ایک دوست سے بات کر کے گھر کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں جو ضروری سامان لینا ہے وہ لے لو، شام تک یہ گھر خالی کر دیں گے ہم۔ لیکن زین تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت، چپ، دادی اماں نہ بنی رہا کرو ہر وقت۔ اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تو پاس کھڑی آمنہ نے سائیکا کو مسکرا کر دیکھا، انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا دیا۔ اگلے ہی پل عباد شرٹ کے بازو فولڈ کیے کمرے سے سامان نکال رہا تھا۔ سمعان کو بخار تھا، لہٰذا آمنہ رشک بھری نگاہوں سے سائیکا کو دیکھتی دوسرے کمرے میں سمعان کے پاس چلی آئی۔ کون آیا ہے؟ اسے پاتے ہی سمعان نے آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ وہ چارپائی کے کنارے پر ٹک گئی۔ سائیکا کے آفس سے کوئی صاحب آئے ہیں مدد کے لیے، شام تک کہتے ہیں شفٹنگ ہو جائے گی۔ ایان کا پتہ چلا کہاں گیا ہے؟ نہیں، شاید سائیکا کو پتہ ہو۔ تمہارا بخار کیسا ہے اب؟ پتہ نہیں، تم جاؤ اب اپنے گھر، سارا دن ادھر ہی گھسی نہ رہا کرو۔ کیوں نہ رہوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھسے رہنے سے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں، تمہارے سسرال والوں کو ہو سکتی ہے۔ پہاڑ میں گئے ایسے سسرال والے، میرا سسرال یہی ہے بس۔ پاگل پن کا مظاہرہ مت کرو، کچھ نہیں دے سکتا میں تمہیں۔ مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں سوائے نام کے، سمجھے تم؟ سمان جانتا تھا وہ اس سے کبھی نہیں جیت سکے گا، تبھی خاموش ہو گیا۔ اور ویسے بھی میں اپنی ماں کو منا کر ہی تم سے شادی کروں گی، بے فکر رہو تم۔ چل کر کہتی وہ اٹھ کر اس کے کمرے کا سامان سمیٹنے لگی۔ سامان پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں لگ گیا اور دوسرے کمرے میں سائمہ عباد کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب تو پریشان نہیں ہونا، سارا سامان نکال کر قطرے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ سائیکا سے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں اس نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو شکر ہے، میں چاہتا تو یہ کام کسی سے پیسے دے کر بھی کروا سکتا تھا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم کہو نا سائیکا تو میں ساری دنیا چھوڑ کر آ جاؤں، صرف ایک لمحے میں ساری دنیا ترک کر کے تمہارا ہاتھ تھام سکتا ہوں۔ بہت بہادر بنا دیا ہے تمہاری محبت نے مجھے، سچ میں بہت شکریہ۔ اپنے پاس رکھو اپنا شکریہ اور چلو ایک کپ چائے بناؤ، تب تک میں ذرا آنٹی کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ چائے کا سامان تو پانی کی نظر ہو گیا۔ اتنی شرمندگی تھی اس وقت اس کے لہجے میں۔ عباد مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، سادہ پانی تو پلا سکتی ہو نا، پھر آنٹی سے مل کر مارکیٹ چلتے ہیں، جو چیز چاہیے ہو لے لینا۔ ٹھیک ہے۔ بنا سر اٹھائے وہ زیر بار ہوئی تھی۔ عباد ہلکی سی ایک چپت اس کے سر پر لگاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، تبھی سائمہ اس کے پاس آئی تھی۔ بہت اچھا لڑکا ہے سائیکا، اگر یہ تمہاری پسند ہے تو یقیناً لاجواب ہے۔ کتنی اچھی لگی تھی اس وقت سائمہ کے منہ سے عباد کی تعریف، یوں جیسے وہ بہت معتبر ہو گئی ہو۔ سائمہ اب چارپائی پر بیٹھی پاؤں کے انگوٹھے سے گیلی زمین کھرچ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا تم خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کا سوچ سکتی ہو سائمہ؟ نہیں تو پلیز ہمت رکھو نا، اداس مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں تمہارا نام ہوگا۔ پتہ نہیں یار، میرا ایمان ہے ضرور ہوگا۔ اب جو تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں وہ سمیٹ لو، میں زین کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ ایان کب تک آئے گا؟ پکا نہیں پتا، مگر امکان ہے آج ہی آ جائیں گے۔ میں پانی دے آؤں زین کو؟ اچانک یاد آنے پر وہ اٹھی، مگر تب تک عباد اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔
بہت بیوقوف لڑکی ہو تم، پانی تک نہیں پلا سکتی۔ سوری۔ چھوڑو سوری ووری کو، مارکیٹ چلنا ہے کہ نہیں؟ بس چل رہی ہوں، چادر لے آؤں، جلدی سے کہہ کر وہ اندر کمرے میں گئی اور کچھ ہی منٹوں میں اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ دوست کی گاڑی مانگ کر لایا تھا، بیچارہ انتظار کر رہا ہوگا۔ سائقہ کے بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی گاڑی مانگ کر لانے کی؟ ہم رکشہ یا ٹیکسی سے بھی تو جا سکتے تھے۔ مجھے رکشہ یا ٹیکسی کی عادت نہیں ہے، ویسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوست جان دیتے ہیں مجھ پر۔ تم آنٹی کا سناؤ، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو سب ٹھیک ہے، وہ جو کینسر کا کہا تھا ڈاکٹر عارف نے وہ سب غلط نکلا۔ الحمدللہ امی کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، بس گھریلو حالات اور مسائل کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ چلو شکر ہے خدا کا، میں نے مینیجر سے بات کی تھی، تمہارے لیے بہت خوش ہیں وہ تمہارے کام سے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ماہ سے ڈبل تنخواہ ہوگی تمہاری۔ کیا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ایک پل میں گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی وہ، عباد دیکھتا رہ گیا۔ سرپرائز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے عزیزت جان، اور ابھی میں مما سے ہماری شادی کے لیے بھی بات کرنے والا ہوں۔ آج کا دن خوشیوں بھرا تھا، اس کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ تم بہت اچھے ہو زین، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہیں سمجھ ہی نہیں سکی۔ تم آسمان ہو اور میں زمین، پھر بھی تمہارا مجھ سے اتنا پیار سمجھ میں نہیں آتا کہ ان الفاظ میں تعریف کروں تمہاری۔ جن الفاظ میں بھی کرو گی مجھے تو اچھا لگے گا۔ وہ مسکرایا تو سائقہ اسے دیکھتی مسکرا کر نگاہ پھیر گئی۔ کون کہتا ہے زین کہ محبت کا وجود ختم ہو گیا ہے؟ کون کہتا ہے موجودہ وقت کی لڑکیوں کی قسمت میں وفا نہیں رہی؟ دیکھو میرے ہاتھوں میں خوشیوں اور راحت کے کتنے پھول ہیں، دیکھو میں کتنی سرخرو ہوں ایک انسان کی محبت میں۔ اب مجھے اپنے رب سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شکریہ، اللہ نے چاہا تو بہت جلد تمہارے ہر خواب کی تعبیر دوں گا تمہیں، اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سرپرائز بھی۔ مہارت سے ڈرائیو کرتے اس کے ہاتھوں میں مضبوطی تھی۔ سائقہ کا دل چاہا وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ اس روز اس نے عباد کے ساتھ بہت سا وقت بتایا تھا۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ عباد نے اسے رات کا کھانا بھی کھلایا تھا۔ وہ شام اس کی زندگی کی ایک حسین شام تھی۔ عباد گھر آیا تو آسیہ بیگم اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مما آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں، جوان اولاد رات دیر تک گھر سے باہر رہے تو ماؤں کو نیند اور قرار ذرا کم ہی آتا ہے۔ وہ غیر معمولی سنجیدہ تھیں۔ عباد قدرے پریشان ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں، لیکن تمہاری وجہ سے میں حقیقت میں بہت پریشان ہوں۔ تمہارے پاپا نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور تم ہو کہ آزاد بیل کی طرح مست بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کیا چاہتے ہو تم آخر؟ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا مما، ہادیہ میری پسند نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، تم شاید بھول گئے ہو، تمہاری مرضی پر ہی ہادیہ سے تمہاری نسبت طے ہوئی تھی۔ ہوئی ہوگی، مگر اب وہ میری پسند نہیں ہے۔ یہ کیا بکواس ہے عباد، تم رشتوں کو مذاق سمجھتے ہو؟ وہ غصے سے دہاڑی تھیں۔ جواب میں عباد نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری مما، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ میرا مقصد کسی بھی طرح سے آپ کو اذیت پہنچانا نہیں، مگر آپ میری ماں ہیں اور میں جو بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ اور کسی سے نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں ہادیہ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات اپنے پاپا کو بتاؤ، مجھے نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر۔ اوکے، کہہ دوں گا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے اتنی خود سیری سکھا دی ہے تمہیں؟ اچانک وہ بھڑکی تھیں۔ عباد نے اس بار گہری سانس بھر کر سر صوفے کی پشت گاہ سے ٹکا دیا۔ میں کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں مما، اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ پھر اس شادی سے انکار کی وجہ؟ اس بار آواز اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ عباد نے چونک کر گردن موڑی اور صوفے کی پشت پر یاور صاحب کو کھڑے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے؟ ان کے تیور کڑے تھے۔ عباد کو لگا اگر اس وقت وہ کمزور پڑ گیا تو پھر کبھی ان سے اپنی بات نہیں منوا سکے گا۔ تبھی اس نے لب کچلتے ہوئے رخ پھیرا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں پاپا، اور اسے پرپوز بھی کر چکا ہوں۔ ہمیں مطلع کیے بغیر کسی بھی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا تم نے ہمیں۔ ایسی بات نہیں ہے پاپا، میں نے صرف پرپوز کیا ہے، نکاح نہیں کیا۔ تو وہ بھی کر لو، ہم سمجھ لیں گے ہمارا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی خوشی، میں کل ہی یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہ انہی کا بیٹا تھا اور بے حد ضدی۔ یاور صاحب کے ساتھ آسیہ بیگم بھی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھیں، مگر وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ سن لیا آپ نے، وہ گھر چھوڑنے کو تیار ہے، مگر میں بھی اس کا باپ ہوں، اتنی آسانی سے اپنی من مرضی نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے یاور، اولاد قد میں برابر آ جائے تو ان کے ساتھ زبردستی نہیں چلتی۔ جانتا ہوں، مگر تم فکر مت کرو، انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ان کے ذہن میں کچھ تھا۔ آسیہ بیگم ان کے ارادے سے بے خبر ساری رات بے چینی سے کروٹ بدلتی رہیں۔ اگلے روز عباد ابھی بیدار نہیں ہوا تھا کہ وہ یاور صاحب کی ہدایت پر اس کے کمرے میں چلی آئیں۔
عباد کی آنکھ اپنے بالوں میں نرم انگلیوں کے لمس سے کھلی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ مما آپ یہاں؟ فوراً سے پیشتر وہ اٹھ بیٹھا۔ جواب میں آسیہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ہاں، دیکھنے آئی تھی کہ جس بیٹے کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا، راتوں میں جس کے لیے جاگی، وہ آج خود مختار ہو کر کسی ایک لڑکی کے لیے اسی ماں کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کر کے کیسے سکون کی نیند سوتا ہے۔ او نو مما، کسی لڑکی کے لیے آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، مگر جو پاپا چاہتے ہیں وہ کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاپا کچھ بھی کہتے رہیں، مگر میرے لیے میرے چاند کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو تم چاہو کہ وہی ہوگا۔ بس ابھی خاموش رہو، بلکہ مکمل طور سے خود کو بزنس میں گم کر کے ثابت کر دو کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ اگر وہ تمہیں آگ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ کل سڈنی جانا ہے انہیں، 1 ماہ کے ٹور پر۔ میں چاہتی ہوں اس بار ان کی جگہ تم اس ٹور پر جاؤ، اور جب واپس آؤ تو اتنے کامیاب ہو کہ وہ خوش ہو کر ہماری ہر ایک بات تسلیم کرنے کو تیار ہو جائیں۔ عباد کے مضبوط گرم ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں دباتے ہوئے وہ اس کا ذہن بنا رہی تھی۔ عباد نے ان کے چہرے پر ممتا کے رنگ دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک مما، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ شاباش میری جان، چلو اب جلدی سے اٹھ کر شاور لو اور ناشتہ کرو، تب تک میں تمہارے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ اس کے اقرار پر بے پناہ خوش ہوتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو جواب میں وہ کمبل ہٹاتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آسیہ بیگم کی محبت اور رضامندی نے اس کے اندر جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ فوری سائقہ کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائے، مگر پھر خوبصورت سرپرائز کا سوچ کر اس کام کو بھی اپنی واپسی پر اٹھاتے ہوئے اس نے صبح بخیر کے میسج کے ساتھ اسے اپنی سڈنی روانگی کی اطلاع دی اور مسرور سا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ انزلہ کے قدم جو ہی حویلی کے وسیع صحن میں پڑے، بہزاد کی ماں اور بابا دونوں کے چہروں پر مسرت دوڑ گئی۔ دادی ماں کا چہرہ البتہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ وہ حیران سی آگے بڑھ آئیں۔ آ گئی میری دھی، بڑے مبارک قدم ہیں اس کے۔ بابا کے لہجے میں اس کے لیے صرف محبت ہی نہیں، توصیف اور ستائش بھی تھی، اور یہ توصیف و ستائش کیوں تھی اس وقت وہ نہیں جان پائی تھی۔ السلام علیکم، سب ٹھیک تو ہے نا؟ قدرے حیران سب سے پیار لیتی وہ دادی ماں کے پہلو میں ٹک گئی تھی۔ بہزاد الٹے پیروں ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اب احسن کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہی تھی، ہاں بس اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہے، بس آج سے تو اس حویلی کی امانت ہو گئی ہے۔ کنیز کا فون آیا تھا، بہزاد بیٹے کی طرف اسی نے اجازت دی ہے۔ کیسی اجازت؟ اور مما کا بہزاد سے کیا تعلق ہے؟ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی، تاہم اس سے پہلے کہ دادی ماں اسے جواب دیتی بابا بول اٹھے، تعلق کیسے نہیں ہوگا بیٹے؟ بتایا تو تھا آپ کے بابا کا بہت گہرا تعلق تھا اس حویلی سے، اور بہزاد تو کھیلا ہی کنیز کی گود میں ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو تبھی میں نے بہزاد کے لیے آپ کو مانگ لیا تھا، مگر ماما نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے کی رنگت بھی بدل گئی تھی۔ تبھی دادی ماں نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہر بات وقت سے پہلے تیرے علم میں لانا ضروری نہیں، مگر یہاں میری زندگی کی بات ہو رہی ہے دادی ماں، تو کوئی سولی تو نہیں چڑھا رہا ہے تجھے، پر رشتہ ہی پکا کر رہے ہیں، پھر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی ماں اور بابا کے سامنے یہ عزت افزائی اسے غرق کر رہی تھی۔ وہ روحانسی سے اٹھ کر حویلی کے کشادہ صحن سے نکل آئی۔ باہر ڈیرے کی طرف بہزاد اپنی گن صاف کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف آئی۔ بہزاد یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں اسے اپنی محبت سے انسان بنا لوں، ساری برائیاں سارے غلط کام چھڑا دوں، اور اب جب کہ وہ ہوش میں بھی نہیں آیا ہے، آپ چاہ رہے ہیں میں پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں، بھٹکنے دوں اسے گمراہی میں تنہا؟ ہاں، ٹھہرے جامد لہجے میں اس کی ہاں نے پل میں برف کر دیا تھا اسے۔ وہ ہکا بکا سی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تم نے ساری دنیا کی بھلائی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، نہ ہی وہ شخص تمہاری کوششوں سے سدھرنے والا ہے، مگر پھر بھی میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، فی الحال اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو ہو، اس شخص کے لیے تمہاری اس درجہ ہمدردی میری سمجھ سے باہر ہے۔ انزلہ شاہ، وہ برہم ہوا تھا۔ انزلہ کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ سوری بہزاد علی مراد، میں اپنی زندگی کے ذاتی معاملات میں کسی کی بھی پابند نہیں ہوں۔ جیسے خوشبو پر کوئی پہرا نہیں، جھرنوں پر کوئی بندش نہیں، ایسے ہی انزلہ شاہ بھی آزاد ہے۔ وہ شخص اس وقت ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب مجھے اس کی مدد کرنی ہے، اسے حیوان سے انسان بنانا ہے۔ تم اس کے لیے چاہو تو سمجھوتا کر لو، چاہو تو مجھ سے دستبردار ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ پلٹ آئی تھی، اور بہزاد علی مراد کی پرسوچ نگاہیں دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ دونوں بازو سر کے نیچے ٹکائے بستر پر چت لیٹا وہ جانے کس سوچ کے حصار میں تھا کہ انزلہ شاہ کی کمرے میں آمد نے اسے چونکا دیا۔ خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا، اور اب وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اداس چہرے پر بہت نرم مسکراہٹ سجا کر اس نے کہا تھا، مگر سانول نے جواب نہیں دیا۔
وہ شاید اس سے بہت خفا تھا۔ تو اب تم سلام کا جواب بھی نہیں دو گے؟ ٹھیک ہے مت دو، مگر میں تو پھر بھی یہاں آؤں گی اور بار بار آؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی پاس چلی آئی تھی۔ سانول نے اس بار اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی تھیں۔ آتی رہنا، میں آج ڈسچارج ہو رہا ہوں یہاں سے۔ پاگل ہوئے ہو؟ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہوئے اور تم؟ ہاں میں ڈسچارج ہو رہا ہوں، زخموں کی پرواہ نہ میں نے پہلے کبھی کی تھی نہ اب کروں گا۔ تم رکھو اپنی ہمدردیاں اپنے پاس سنبھال کر۔ صرف ہمدردیاں؟ سانول کس قدر دکھ سے اس نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ نظریں چرا گیا۔ پچھلے چند روز سے گاؤں میں بہت سکون ہو گیا ہے، لوگوں نے پھر سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر تمہاری موت کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یقین ہے اس بار تم زندہ گاؤں واپس نہیں آؤ گے۔ ہاں تمہارے مرحوم ڈرائیور کی بیوی اور بیٹیاں ضرور دن رات تمہاری عبرتناک موت کی دعائیں مانگتی ہیں، اور وہ ڈرائیور کا بیٹا، اس کی رگوں میں تاحال انتقام کا خون جوش مار رہا ہے۔ سنا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی اسے، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے۔ اصل میں کسی طاقتور امیر کے ہاتھوں جب کسی بے کس غریب پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے سانول۔ بہت اذیت میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے وہ بے کس غریب، دنیا کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا اسے۔ مگر تم اپنی بکواس بند کرو گے یا میں کمرے سے باہر نکال لوں تمہیں؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بھڑکا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اب گھاؤ کیسے ہیں تمہارے؟ اگلے ہی پل اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ سانول نے خاموشی سے پلکیں موند لی۔ چھوڑوں گا نہیں میں اپنے بڑے بھائی کو، جتنے گھاؤ اس نے میرے وجود پر لگائے ہیں ایک ایک کا حساب لوں گا۔ ضرور لینا، دولت اور اقتدار کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ خون کے رشتے کو بے حس کر کے بے جان چیزوں کی اوقات بڑھا دیتی ہے۔ اور کتنے مزے کی بات ہے کیس کہ یہ بے جان چیزیں مدتوں یوں ہی پڑی رہتی ہیں مگر رشتے نہیں رہتے۔ خدا کا واسطہ ہے انزلہ شاہ تم جاؤ یہاں سے۔ ایک بار پھر وہ بیزار ہوا تو انزلہ خاموشی سے اٹھ کر اس کی دوائیاں چیک کرنے لگی۔ کل بہزاد علی مراد کی حویلی میں جو فیصلہ اس کی تقدیر کا ہوا وہ اس پر بہت دل برداشتہ تھی۔ جانے کیوں کل سے پھر میران شاہ بہت یاد آ رہا تھا اسے، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ زوبی کے بعد ایک وہی تو تھا جو اسے اندر سے جانتا اور سمجھتا تھا۔ دوائیاں چیک کرنے کے بعد وہ پلٹی تو سانول کو پلکیں موندے بے خبر سوتے پایا۔ نہ جانے وہ جاگ رہا تھا یا نہیں، وہ بنا اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے قریب آ بیٹھی۔ موٹی موٹی بند غلافی آنکھیں، مغرور تنی ہوئی تیکھی ناک، کشادہ پیشانی پر بکھرے سیاہ ریشمی بال، مضبوط چوڑے کندھے، بھاری مونچھوں تلے دبے گداز ہونٹ۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اسے نظر بھر کر دیکھنے کے بعد سراہا جاتا۔ جانے وہ کیوں بھٹک رہا تھا۔ اعلیٰ تعلیم بھی اس کے اندر سے روایتی جاگیردار کی سوچ تبدیل نہیں کر سکی تھی۔ اس لمحے جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی، پھر ناک، پھر ہونٹوں کو چھوا تھا۔ تم برے ہو سانول شاہ، قابل نفرت ہو لوگوں کے لیے، پھر بھی انزلہ شاہ تم سے پیار کرتی ہے۔ اس کا لہجہ سرگوشی سے بلند نہیں تھا مگر پھر بھی سانول شاہ نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ انزلہ شاہ سے کہو مت پیار کرے مجھ سے، میں اس کی محبت کے قابل نہیں ہوں، بہت برا انسان ہوں میں۔ اسے برے نہیں لگتے، وہ تمہیں اپنانا چاہتی ہے کیس۔ اس کا کیس نہیں رہا اب۔ اچھا تو پھر بچپن کی منگ سے تعلق کیوں توڑا؟ اپنے بھائی کی بات مان کر شادی کیوں نہیں کر لی؟ وہ لڑکی میرے قابل نہیں تھی۔ ایسا کب تک چلے گا کیس؟ کیا تم ساری زندگی خود سے یوں ہی لڑتے رہو گے؟ پتہ نہیں مگر یہ طے ہے انزلہ کہ اب کسی خوبصورت خوشگوار زندگی پر میرا کوئی حق نہیں رہا ہے۔ بابا کے بعد خدائی کا جو نشہ میں نے چکھا ہے وہ اب سکون سے جینے بھی نہیں دے گا۔ میں جانتا ہوں ایک روز میں انہی پرپیچ راستوں پر بھٹکتے بھٹکتے کسی بدنام دہشت گردوں کی طرح موت کی بے رحم باہوں میں چلا جاؤں گا، مگر مجھے اب اس کا افسوس نہیں ہے انزلہ، کیونکہ میں جانتا ہوں میں دنیا کے لیے جتنا بھی قابل نفرت سہی، مگر اب بھی کوئی ہے جو میرے مرنے کے بعد۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا انزلہ شاہ نے تیزی سے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ جب تک انزلہ شاہ کی جسم سے روح کا تعلق برقرار ہے گیس، تب تک تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک دم سے بہت حساس، بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ سانول شاہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں خدائی کرنے میں مزہ آتا ہے، تم کرو خدائی، مگر خدا کا واسطہ ہے سانول، مجھے میرا کیس واپس کرو۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہی تھی، سانول کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں جانتی ہوں کیس تم بہت اچھے ہو، یقیناً تم بہت اچھے ہو، یقیناً تم نے بھی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ میرا یقین کرو، میرا دل تمہارے ہر نقصان پر تازہ زخم کی مانند رس رہا ہے، مگر میں تمہیں مزید ان اذیتوں کی گود میں سانس لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خوبصورت دن جو ہاتھ سے نکل گئے ہیں بہت انمول تھے، میں انہی دنوں میں واپس جانا چاہتی ہوں کیس، تمہارے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری تقدیر ہمارے درمیان صدیوں کے فاصلے حائل کر دے، میں تمہیں پا لینا چاہتی ہوں۔
تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ایک عاجز انسان بن کر زندگی جینے میں بہت خوبصورت ہے۔ میں ساری کشتیاں چلا کر آ سکتی ہوں سانول، پلیز میرے ہو جاؤ۔ وہ مضبوط سوشل گرل تھی مگر اس لمحے محبت کے احساس میں بکھر رہی تھی۔ سانول نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے سرد ہاتھوں کی گرفت سے نکال لیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انزلہ، پلیز اس وقت تم جاؤ یہاں سے۔ اس کا کوئی لفظ اس وقت اس پتھر دل انسان پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ مایوس سی اٹھ آئی۔ سانول نے اس کے کمرے سے باہر نکلنے پر بے ساختہ گہری سانس بھری تھی۔ کچھ مرحلے وفا کے جفا کے سپرد ہیں، وہ دیپ کیا جلیں جو ہوا کے سپرد ہیں۔ اس نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی کسی طرح، ہم کیا کریں ہم بھی انا کے سپرد ہیں۔ دن خاصا ڈھل چکا تھا، دور نیلے آسمان پر اڑتے پرندے اب جیسے تھک ہار کر اپنے ٹھکانوں کو واپس پلٹ رہے تھے۔ فضا میں حبس قدرے بڑھ گیا تھا، اونچے اونچے درختوں کے سرسبز پتے ساکت تھے۔ دور افق کے اس پار غروب ہوتا سورج اب اپنی نارنجی کرنیں تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا تھا۔ قریب ہی کچے گھروں کے کھلے احاطے میں خواتین اپنے گھریلو فرائض سر انجام دیتی دکھائی دے رہی تھیں۔ گھر سے اسکول جاتے ہوئے انزلہ شاہ نے عجیب تھکی تھکی سی نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں بہت دور تک مٹی سے اٹے کچے راستے پر کسی سانول شاہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ مسرور تھے مگر اس کا دل جیسے سنسان ہو کر رہ گیا تھا۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے اس کی صورت دیکھے۔ اب تو بہزاد علی مراد بھی ملک سے باہر تھا۔ دادی ماں کے رویے میں تھوڑی بہت لچک آئی تھی مگر اب وہ زیادہ خود ہی ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ دل جیسے بجھ کر رہ گیا تھا۔ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہی تھی جب اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ وہاں قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے قریب سانول شاہ کا ڈیرا تھا اور وہیں درختوں کے جھنڈ کے قریب سے قدرے فاصلے پر وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ کیس؟ اس کی پکار پر سانول شاہ نے بھی آنکھیں کھولنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ ساری دنیا سے بے نیاز وہ کتنا دل کے قریب لگ رہا تھا۔ گو ابھی اس کے زخم پوری طرح سے منتمل نہیں ہوئے تھے مگر پھر بھی وہ گاؤں چلا آیا تھا۔ انزلہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، تم آئی نہیں دوبارہ۔ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا آنے کا، بلکہ اب تو تمہیں بہت خوش ہو جانا چاہیے ڈیئر کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مما کے پاس۔ کیوں؟ تمہارے کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس مگر میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے سانول، شاید جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ میں اب کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ تم یہ گنڈا گردی چھوڑ دو، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں اپنی خوشی اپنی آن و شان آج بھی ہر شے سے زیادہ پیاری ہے۔ میں کیا اور میری بے لوث محبت کیا۔ بہت دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، تبھی وہ بولا، کیوں جا رہی ہو؟ شادی طے ہو گئی ہے میری بہزاد علی مراد سے اور اب اسے میرا تم سے میل جول رکھنا گوارا نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو میں خود بھی اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تم سے، نفرت کا نہ محبت کا۔ تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا، کوئی منع نہیں کرے گا تمہیں۔ نہیں پوچھوں گی اب کہ تم نے میران شاہ کے ساتھ کیا کیا، ادریس شاہ کی بہن گوری کا کیا بنا، وہ کہاں گئی، کچھ نہیں پوچھوں گی۔ اب میرا تم سے جو تعلق تھا وہ ایک سہانے خواب کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور تمہاری مجھ سے جو نام نہاد محبت تھی وہ ایک بکواس کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ بس آگے ایک لفظ بھی مت بولنا انزی، میں اپنی محبت کے معاملے میں تمہارا کوئی بہتان برداشت نہیں کروں گا۔ شدت ضبط سے اس وقت اس کی آنکھیں خوب سرخ ہو رہی تھیں مگر وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے اس کے مقابل بیٹھی ان آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں اس وقت ایک طوفان مچل رہا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے سانول شاہ، اور تمہاری محبت کا سچ یہی ہے کہ وہ محض ایک بکواس کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے انزلہ شاہ کی کسی بات پر ضبط کھویا تھا مگر وہ تھپڑ کی شدت سے سرخ گال کے ساتھ بھی مسکرا رہی تھی۔ تھینکس، ڈبڈبائی آنکھوں میں تشکر کا احساس لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں سانول شاہ نے اس طرح سے رخ پھیر لیا۔ میں زندگی میں سب کچھ کھو چکا ہوں انزلہ، سب کچھ کما دیا ہے میں نے، سب کچھ، مگر تمہیں کھو کر جینے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں اپنی فضول ضد چھوڑ دو۔ یہاں چھپکلی کی طرح سہم کر دیوار سے لگ جانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، بس جس کے پاس طاقت ہے وہی سر اٹھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔ ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے سانول، ہمیں لوگوں پر اپنی دہشت اپنی دھاک بٹھا کر نہیں جینا۔ یہاں جس کو دیکھو وہی طاقت کے نشے میں چور مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا ہے، اپنے سے کمتر کو دبا کر سکون محسوس کرتا ہے، خدا کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ہنستی مسکراتی زندگیوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں بہت سے دیہات ایسے ہیں سانول جہاں کوئی نہ کوئی چودھری کسی نہ کسی میران شاہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جہاں تعلیم منہ چھپائے رو رہی ہے، زہریلی رسمیں فروغ پا کر انسانیت کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی ہیں، جہاں زندگی تھک رہی ہے سانول،
مگر آج تک کوئی کسی ڈرائیور کا بیٹا بندوق اٹھا کر ان برائیوں کو جڑ سے ختم نہیں کر سکا ہے۔ کسی وزیر مشیر کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ محض چند گھڑیوں کے لیے ہی صحیح کبھی ان دیہاتوں میں آ کر یہاں فروغ پاتی حیوانیت کا نظارہ کر سکے، جہالت کی بھینٹ چڑھتی زندگیوں کے اوراق پلٹ سکے، درد سے چور دلوں کا حال سن سکے، رنج و کرب سے برستی بے بس آنکھوں کے انمول موتیوں کو چن سکے۔ ہم سب مر گئے ہیں کیس، نفسا نفسی اور بے حسی کے زہر نے ہم سب کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ اب ہم پر اچھے برے موسم اثر انداز نہیں ہوتے، کسی کی سسکیاں، کسی کی بد دعائیں ہمارے ذہن کو نہیں جھنجھوڑتی۔ ہم سب بھنبوڑ بھنبوڑ کر اپنے ہی مسلم بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ قدم قدم پر ٹوٹتی آفتیں ہمارا نصیب بن کر رہ گئی ہیں۔ جب مر جانا ہی مقدر ٹھہرا تو پھر کیوں نہ سرخرو ہو کر مریں، کیوں نہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے سرشار ہو کر مریں کہ جس نے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت میں پیدا فرمایا۔ سانول کیوں نہ ہم وہ راستے ہی بند کر دیں جو ہمارے اس معاشرے میں جانے کتنے ہی بے بس نوجوانوں کو غلط منزل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب مر جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ اس زندگی کو کسی کی بھلائی کے لیے وقف کر دیں۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں ایک جوت جگائے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواب میں سانول نے گہری سانس بھرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ کچھ نہیں، بس جہالت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، بھٹکے ذہنوں کو راہ راست پر لانا چاہتی ہوں، گمراہ لوگوں کی درست رہنمائی کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں کر سکو گی، تم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکو گی انزلہ شاہ، کیونکہ جب بھی تم اپنے ان احساسات کو ذہن کے طاقچے سے نکال کر عمل کی دہلیز تک لاؤ گی تمہیں مار دیا جائے گا۔ تمہارے اپنے آزاد وطن میں تمہارے اپنے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی اندیکھی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاؤ گی، کسی انجانی سمت سے آتی ہوئی گولی سینے پر کھا کر مر جاؤ گی، کسی طاقتور بم کے پھٹنے سے تمہاری موت ہو جائے گی۔ یہاں کوئی تمہیں سچ کی راہ پر چلنے نہیں دے گا۔ حکمرانی کے نشے میں چور یہ لوگ تم سے تمہاری زندگی کو چھین لیں گے انزلہ، مار ڈالیں گے تمہیں۔ یونیورسٹی کے بعد وہ پہلی بار اسے یوں جذباتی دیکھ رہی تھی، تبھی لبوں پر مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے بولی، جب مر جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ سچائی کی راہ گزر پر چلتے ہوئے موت سے ہاتھ ملائیں کیس؟ بددعائیں لے کر کیوں مریں؟ حبس زدہ فضا میں مزید اندھیرے کیوں بکھیریں؟ ہماری زندگی میں کچھ تو ایسا ہو کہ ہم دنیا سے سرخرو ہو کر جا سکیں۔ اس وقت انزلہ شاہ کے لہجے میں جو مضبوطی اور آنکھوں میں جو پیاس تھی، اس نے سانول شاہ کی ذات پر چڑھے بے حسی اور کٹھور پن کے خول کو توڑ دیا تھا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر انزلہ شاہ نے بالآخر اسے ریزہ ریزہ کر کے توڑ ڈالا تھا۔ تیز سیلاب کی مانند اس کی محبت کے بہاؤ نے اس مضبوط درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ وہ اس کی آنکھ میں مچلتے جدائی کے خوف سے لڑکتے آنسوؤں سے ہار گیا تھا۔ کوئی زنجیر ہو چاہت کی، چاندی کی، روایت کی، محبت توڑ سکتی ہے۔ یہ ایسی ڈھال ہے جس پر زمانے کی کسی تلوار کا سکہ نہیں چلتا۔ اگر چشمے تماشا میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو، یہ آئینہ نہیں رہتا۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں بدن شعلوں میں جلتے ہیں تو روحیں مسکراتی ہیں۔ یہ وہ سیلاب ہے جس کو دلوں کی بستیاں آواز دے کے خود بلاتی ہیں کہ جب چاہے کسی بھی خواب کو تعبیر مل جائے، دعا جو بے ٹھکانہ ہو اسے تاثیر مل جائے، کسی رستے میں رستہ پوچھتی تقدیر مل جائے۔ محبت روک سکتی ہے سمے کے تیز دھارے کو، کسی جلتے شرارے کو، فنا کے اس طیارے کو۔ محبت روک سکتی ہے کسی گرتے ستارے کو، یہ چکنا چور آئینے کی کرچیں جوڑ سکتی ہے۔ جدھر چاہے محبت یہ باغیں موڑ سکتی ہے، کوئی زنجیر ہو اس کو محبت توڑ سکتی ہے۔ تو تم نے قسم کھا لی ہے کہ تم مجھے میری مرضی کے مطابق جینے نہیں دو گی، ہے نا؟ اگلے ہی پل انزلہ کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں، تمہیں شاید یاد نہیں ہے، یونیورسٹی پیریڈ میں تم نے خود کو میرے سپرد کر دیا تھا، تو پھر میری مرضی جس رستے پر بھی چلاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، مگر مجھے میری ڈگر سے ہٹانے کے بعد اگر ساتھ چھوڑا تو معاف نہیں کروں گا انزلہ۔ نہیں چھوڑوں گی، بس تم میرا ساتھ دینا، ہر منزل ہر گام پر، پلیز کیس۔ ٹھیک ہے۔ نئے سفر کے لیے نئے عہد ہو رہے تھے اور ادھر تقدیر ان کی بے خبری پر مسکرا رہی تھی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ عباد جیسے شاندار مخلص شخص کا ساتھ کسی جنت سے کم نہیں تھا اس کے لیے۔ اوپر سے اس کی نوازشیں اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ گھر میں سب اس کی قسمت پر رشک کرتے نہ تھکتے تھے۔ سائمہ اور آمنہ کی نگاہوں میں الگ ستائش ہوتی تھی۔ اس ایک شخص نے جیسے بہت معتبر کر دیا تھا اسے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کبھی اس سے بدگمان نہیں ہوگی،
کبھی شک نہیں کرے گی اس کی محبت پر، ہمیشہ اس کے چرنوں کی داسی بن کر اسے محبت اور راحت دیتی رہے گی۔ عباد کو سڈنی گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں وہ پل پل اس سے رابطے میں رہا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد اچانک اس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی اور اسی خاموشی نے اسے پریشان کیا تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، صبر کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بدگمان نہیں ہوگی، مگر وہ بدگمان ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شک نہیں کرے گی، مگر وہ شک کر رہی تھی۔ غیر ملک میں کسی بھی حسینہ کے حسن کا جادو چل سکتا تھا اس پر، اور یہ خیال اس کے بدن سے لہو نچوڑنے کو کافی تھا۔ دل کے اندر کہیں اس کے خیریت سے نہ ہونے کا خدشہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز وہ عباد انڈسٹری کے مین آفس میں آئی تھی۔ آمنہ اس کے ہمراہ تھی۔ اسی کے ساتھ لنچ بریک سے قبل جب استقبالیہ پر اس نے زین کا نام لیا تو وہاں موجود لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری، یہاں اتفاق سے زین نام کے کوئی صاحب کام نہیں کرتے۔ مینیجر صاحب کا نام سعد صدیقی ہے، وہ ابھی آئے نہیں ہیں۔ آپ پلیز انتظار گاہ میں چاہیں تو بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہیں۔ ریسیپشنسٹ کے الفاظ نے اس کے دل کو جیسے دھچکا لگایا تھا۔ وہ ہکا بکا سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ مگر اس نے تو یہی کہا تھا کہ وہ… کس نے کہا تھا؟ ریسیپشنسٹ اب اس کی بوکھلاہٹ کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ روحانسی سی آمنہ کی طرف منہ پھیر گئی۔ کسی نے نہیں، ہم مینیجر صاحب کا انتظار کرتی ہیں۔ بالآخر آمنہ نے لب کھولے تھے۔ سائقہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جیسے سرد پڑتی جا رہی تھی۔ اگلے پون گھنٹے کے کوفتہ آمیز انتظار کے بعد انہیں کمپنی مینیجر کے آنے کی اطلاع ملی تھی، اور زین نے یہی بتایا تھا کہ وہ کمپنی مینیجر کا اسسٹنٹ ہے۔ یقیناً اسی سے اس کے حال احوال کی خبر مل سکتی تھی۔ اسے اب خود پر اور اپنی بے پرواہیوں پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہوئے وہ اس کے مقام سے کیوں لا تعلق رہی، جانے وہ واقعی وہاں کام کرتا بھی تھا یا نہیں۔ ایک کے بعد ایک خدشہ سر اٹھا رہا تھا اور اس کا دل دھڑک دھڑک کر صرف یہی صدا بلند کر رہا تھا، نہیں وہ ایسا نہیں ہے، مجھے اپنے رب پر اور اپنے پیار کی سچائی پر پورا یقین ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے جھوٹ بولے۔ یقیناً وہ کسی مشکل میں ہوگا، یقیناً ریسیپشنسٹ کو کچھ بھول رہا ہے۔ اگلے مزید 20 منٹ کے بعد وہ مینیجر کے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی بی بی فرمائیے۔ عام سی شکل و صورت کا حامل ادھیڑ عمر مینیجر خاصا خشک بندہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتی مشکل سے بول پائی تھی۔ وہ سر، مجھے زین یاور صاحب سے ملنا تھا۔ وہ اسی کمپنی میں آپ کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آج کل سڈنی میں ہیں شاید۔ آج کل سڈنی میں ہیں تو یہاں کس طرح مل سکتے ہیں آپ کو؟ ویسے بھی میرے کسی اسسٹنٹ کا نام زین نہیں، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مینیجر کا لہجہ اخلاق سے مبرہ تھا۔ عین اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ہادیہ کی سینڈل کی آواز اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ سعد صاحب، یہ چند فائلز ہیں، آج فائنل کرنی ہے، انکل کہہ رہے ہیں۔ آپ ایک نظر انہیں دیکھ لیں تو آج بھجوا دیتے ہیں۔ مینیجر اس کی آمد پر فوراً کھڑا ہو گیا تھا، تبھی سائقہ نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ تنگ ٹراؤزر پر انتہائی شارٹ قمیض اور گلے میں لٹکتا دوپٹہ اس کے ماڈرن ہونے کے ساتھ اس کی حیثیت و مقام بھی عیاں کر رہا تھا۔ تاہم وہ اسے فوری پہچان گئی تھی، یہ وہی لڑکی تھی جسے عباد نے اپنے باس کی بیٹی کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی اسے پہچان گئی تھی، تبھی اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ تم یہاں؟ کیا نہیں تھا ان 2 لفظوں میں؟ اسے لگا وہ بھرے بازار میں ننگے سر ہو گئی ہو۔ انہیں میرے کمرے میں بھیجیں سعد صاحب، بہت اہم مہمان ہیں یہ ہماری۔ استہزائیہ نگاہوں سے عجیب سی جلن چھلکاتی وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی پل مینیجر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سائقہ کو لگا جیسے آج کا دن طلوع ہی اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوا ہے۔ وہ اب وہاں آنے پر پچھتا رہی تھی، جانے ابھی آگے اور کون سی سچائی اس کا منہ چڑھانے کو تیار بیٹھی تھی۔ مینیجر نے اسے ہادیہ کے کمرے میں بھجوا دیا اور وہ جیسے ان دونوں کی منتظر ہی تھی۔ عباد یاور کی بہت خوبصورت سی فریش تصویر اس کی ٹیبل پر سیٹ تھی۔ سائقہ وہ تصویر وہاں دیکھ کر مزید الجھ گئی۔ عین اسی پل یاور حیات صاحب وہاں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انکل، یہ کچھ گیسٹ آئے ہیں آپ کے عباد صاحب سے ملنے۔ بنا انہیں بیٹھنے کی آفر کیے اس نے کھڑے کھڑے گولا داغ دیا تھا۔ یاور صاحب اس کی اطلاع پر چونکے تھے۔ کون ہے یہ؟ وہی آپ کے عباد کی اسپیشل فرینڈ جسے اس روز ریستوران میں دیکھا تھا میں نے، اور شاید وہی لڑکی جس کی وجہ سے آج کل وہ بزنس سے بے پرواہ ہو رہا ہے۔ کتنا عجیب اور الجھا ہوا تعارف تھا اس کا۔ سائقہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر وہ اسے عباد نام کے شخص سے کیوں منسوب کر رہی ہے۔ آمنہ الگ پریشان اور حیران ہو رہی تھی۔ یاور صاحب اب خاصی تنقیدی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ بیٹھو۔ حکم یوں تھا جیسے وہ ان کی زر خرید غلام ہو۔ وہ دونوں ازحد کنفیوز سی بیٹھ گئی تھیں، جواب میں وہ بھی ان کے مقابل ٹک گئے۔ شکل سے تو دونوں شریف گھرانے کی لگتی ہو، پھر ہوٹلوں میں پرائے لڑکوں کے ساتھ ماں باپ کی عزت اچھالتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
اگلے ہی پل سگار جلاتے ہوئے انہوں نے جیسے اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ رو پڑی۔ معاف کیجیے گا سر، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم ویسی لڑکیاں نہیں ہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بھی آمنہ نے شدید برہم ہو کر لب کھولے تھے۔ سائقہ کا دماغ تو جیسے کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ عباد کو کیسے جانتی ہو تم؟ اگلے ہی پل وہ پھر اس کی روح کو رگید رہے تھے۔ اس بار سائقہ نے سر اٹھایا تھا۔ کون عباد؟ اللہ رے معصومیت، عباد ان کا بیٹا، اس کمپنی کا مالک، وہی شخص جس کے ساتھ اس روز تم وہاں ریستوران میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے حیرانی سے پوچھنے پر ہادیہ نے آگ برساتے لہجے میں جواب دیا۔ سائقہ کو لگا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گئی ہو۔ وہ عباد نہیں تھا، زین تھا۔ زین اس کمپنی کا ایک معمولی سا ورکر۔ جسٹ شٹ اپ، زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عباد تھا، میرا منگیتر۔ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سائقہ کا چہرہ نوچ لیتی۔ یاور صاحب کے ماتھے کے بلوں میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے اپنا نام زین ہی بتایا تھا۔ جھوٹ بولا تھا اس نے، تم جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی امیر زادوں کو۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، عباد کی بات ہادیہ بیٹی سے طے ہے اور شادی بھی عنقریب اسی کے ساتھ ہوگی۔ تم اپنا وقت کہیں اور برباد کرو، پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت نقصان کر دیا اس نے کمپنی کا، سمجھی تم؟ اس وقت ان کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ کسی نشتر سے کم نہیں تھا۔ اس کے لیے کوئی عرش سے فرش پر کیسے آتا، یہ اس لمحے سائقہ احمد سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ چلا چلا کر اپنی صفائی دے، روئے اور اپنے ساتھ ہوئے فریب کا گلہ کرے، مگر اب اس کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اس کے اور یاور حیات صاحب کے درمیان محض ایک ٹیبل نہیں، دولت اور حیثیت کی بلند فصیل بھی تھی، جس کے اوپر سے جھانک کر انہیں دیکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ عباد یاور کے جھوٹ اور فریب نے بہت پستہ قد کر دیا تھا اسے۔ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش کروا دیا۔ اتنی تذلیل اس جیسی لڑکی کے لیے کافی تھی۔ اس وقت وہاں اس کے محض خواب نہیں ٹوٹے تھے بلکہ وہ خود بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ جسم میں اتنی سی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ خود سے اٹھ کر کھڑی ہی ہو جاتی۔ لبوں پر چپ کا کفل لگائے خود سے کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس روز اگر آمنہ عباس اس کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ پاتی۔ جی تو آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور پھر سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں ناول کے حوالے سے۔ اور آپ لوگ پلیز یہ مت سوچیے گا کہ میں بس کیڑے ہی نکالتی جا رہی ہوں ناول کے اندر، یا میرا مقصد آپ لوگوں کو ڈس ہارٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے کیونکہ ریویو دینا ہی ہوتا ہے ناول کے حوالے سے، اور ناول طویل ہو تو پھر میں تفصیلی ریویو نہیں دے پاتی ہوں، اکثر باتیں میں بھول جاتی ہوں، تو جب کچھ بہت ساری ضروری باتیں ہو جائیں جنہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہو تو پھر میں وہ ایپیسوڈ کے اختتام میں بھی کہہ دیتی ہوں۔ تو کچھ باتیں پریویس ایپیسوڈ سے بھی ریلیٹڈ تھیں لیکن وہ میں آخر میں ان کے بارے میں ذکر کرنا بھول گئی اور اب میرے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ گوری نے کہا کہ وہ جو ہے قرآن پاک کی تفسیر پڑھانا چاہتی ہے، لوگوں میں علم بانٹنا چاہتی ہے، تو اس حوالے سے مجھے یہ ہے کہ گوری کے متعلق مجھے نہیں یاد کہ اس کے حوالے سے ذکر ہوا ہو کہ وہ کوئی پڑھی لکھی ہے یا کوئی بہت زیادہ وہ علم رکھتی ہے۔ وہ جس گاؤں سے اس کا تعلق ہے اور جو وہاں کا ماحول ہے، وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ سہولیات ہی نہیں ہے۔ گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا بھی رواج نہیں، بلکہ وہاں تو لڑکوں کو بھی پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ بہت کم لڑکے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جاتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھ رہے۔ ایسے میں گوری کا یہ کہنا کہ اسے ایک ایسا ادارہ بنا کر دیا جائے جہاں وہ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن پاک اور اس کی تفسیر کا علم سکھائے۔ تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک کی پڑھانا یوں ہی نہیں پڑھا دی جاتی، اس کا باقاعدہ جو ہے نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ خود انسان نے بہت سال تک اس کی تعلیم حاصل کی ہو تبھی انسان پڑھا سکتا ہے، ورنہ قرآن پاک کی تفسیر ایسے ہی نہیں پڑھائی جا سکتی۔ تو گوری نے اتنا علم، وہ جس گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، وہ اس حوالے سے اس پر یہ بات بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی ہے۔ وہ کیسے قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے سکتی ہے؟ خود اس کو اس کا علم تھا، اگر اس کو شروع سے علم ہوتا، اس نے اتنا پڑھا ہوتا، چاہے وہ اس نے دنیاوی تعلیم نہ لی ہو کسی اسکول سے، اگر دینی تعلیم بھی اس نے لی ہوتی تو پھر اسے شروع سے یہ ساری باتیں پتہ ہوتی جو وہ اب خوابوں میں دیکھ رہی ہے یا جو اس نے اماں سے سنی اور سیکھی ہیں، تو وہ اب اس کا رجحان جو ہے وہ دین اور مذہب کی جانب زیادہ ہوا ہے، تو یہ سب اس میں پہلے سے ہوتا، نہ کہ اب آ کر ہوتا۔ تو یہ بات بڑی عجیب سی تھی، مطلب اس کو خود اتنی وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، خود اس کو اتنا علم نہیں ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی یہ بات۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا سوچ نہیں سکتا، کوئی انسان ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے۔
جس گاؤں سے اس کا تعلق ہے، جس ماحول میں وہ پلی بڑھی ہے، اس سے مطابقت نہیں کھاتی یہ بات۔ جب ایک انسان کو خود کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے، اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، تو وہ کسی دوسرے کو کیسے سکھائے گا؟ تو یہ بات عجیب و غریب تھی۔ دوسری بات یہ کہ شہروز کے بارے میں جو رائٹر نے لکھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جدائی کا جو ہے وہ مسودہ اس کو سامنے سے سناتا روبرو، تو وہ ایک رات کے لیے وہ وہاں اتنی دور سفر کر کے جو گیا تھا، تو وہ صرف اس لیے گیا تھا کہ اس کے منہ پر جا کر اسے بتا سکے کہ طلاق دینا چاہتا ہوں۔ وہ بریرہ کے سامنے کیوں گیا تھا؟ اس کو طلاق دینی تھی، وہ یہاں سے فون پر ہی بات کر سکتا تھا، فون پر ہی کہہ سکتا تھا اس کو کہ میں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ سامنے جا کے اس کو بتا کے آیا ہے، اور اب واپس آ کر جو ہے وہ اس نے پیپر تیار کروا کر بھیج دیے، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ مطلب اتنی عجیب و غریب بات، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھر سانول اور انزلہ کا جو تعلق ہے، اس پر تو مجھے 1100 اعتراضات ہیں۔ انزلہ میڈم کا جو ہے وہ کچھ رویہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ وہ میران شاہ کی جانب بھی مائل ہے، وہ بہزاد سے بھی منسوب ہے، اب اچانک سے وہ بہزاد کی بچپن کی منگیتر نکل آئی ہے، اور جناب جی پھر وہ سانول میں بھی انوالو ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتی، کنفیوژن سی ہے۔ ایک طرف اس نے اپنی دادی کو فیصلے کا اختیار دے دیا، دوسری جانب وہ کہتی ہے کہ جی وہ اس میں انوالو نہیں ہے، صرف اسے راہ راست پر لانا چاہتی ہے۔ پھر وہ اس کو اب سمجھ رہی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، یعنی اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سانول تو بہت اچھا اور رحم دل ہے، اس نے میران شاہ اور اس کی بہن، اس کی فیملی کو جو ہے وہ بھیج دیا کہیں پہ۔ تو صرف یہ ایک نے کہ یہ نہیں نظر آ رہا کہ اس کو پھنسایا بھی اسی نے تھا، جھوٹے مقدمات میں پھنسایا تھا، تو اگر اس کو چھڑوا کر اور نکال دیا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی احسان نہیں کیا اس نے پھنسایا ہی تھا، اس کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ پھر اس کے علاوہ اس بات کو تو چھوڑ بھی دیا جائے کہ چلو میران شاہ کو اس نے نکال دیا، بخش دیا، جانے دیا، کوئی بات نہیں، لیکن جو اس نے اس ڈرائیور کو قتل کر دیا، اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ذرا سی بات پر، تو کیا وہ دودھ کا دھلا ہوا ہو گیا؟ اس کے باپ کو چلو اس نے نہیں مارا، انزلہ کے والد کو، لیکن اور جو اتنے لوگوں کو بے گناہ اس نے مارا ہے اور ان کے ساتھ ظلم کیے ہیں، تو وہ سب کسی گنتی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی انسان توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب کسی انسان کو تنگ کیا ہوتا ہے تو جب تک وہ انسان خود معاف نہ کرے، کوئی دوسرا جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے، تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک صرف اپنے جو حقوق ہیں انہیں معاف کریں گے، جو دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں، جو کسی نے ضبط کیے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو جب تک وہ شخص خود معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر انزلہ کون ہوتی ہے سانول شاہ کو معاف کرنے والی، اس کو کیا کہتے ہیں کلیئر چٹ دینے والی، کلیئر سرٹیفکیٹ دینے والی، اور اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس کے جذبات اپنی جگہ ہیں، لیکن اور پھر جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے، ایسے بات پر تھپڑ نہیں جڑ دیتا۔ جب دیکھو وہ تھپڑ لگا دیتے ہیں انزلہ شاہ کو، اور وہ اس پر جو ہے کوئی اعتراض ہی نہیں کرتی، اس کو اس چیز پر کوئی دکھ تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب تھپڑ مارنا اتنی بڑی بات ہے، اور وہ بھی ایک غیر مرد کا ہوتا ہے تھپڑ، مطلب کوئی بھائی مار دے، باپ مار دے، دکھ تکلیف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان برداشت کر جاتا ہے کہ اپنا ہے، چلو غصے میں کسی بات پہ آ کے مار دیا ہے۔ وہ ایک غیر انسان ہے اور وہ آپ کو بات پہ تھپڑ لگا دیتا ہے۔ ایسی محبت تو ہم نے نہیں دیکھی بھائی، اور نہ ہم اس چیز کو محبت سمجھتے۔ جو انسان آپ کی عزت نہیں کرتا وہ محبت کیسے کرے گا؟ جگہ جگہ وہ ذلیل کرتا رہتا ہے، صرف ایک اس وجہ سے کہ اس نے اس کو جان سے نہیں مارا ہے، اس کی عزت نہیں لوٹی ہے، ورنہ اس نے ڈرائیور کو قتل کر دیا، اس کے بعد اس کے بیٹے کو اس نے تنگ کرنے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کروا دیا، مروا دیا، تو وہ چیزیں کسی گنتی میں نہیں آتی، وہ ظلم نہیں کہلاتا ہے۔ انزلہ شاہ وہ سب بھول جانے کو تیار ہے، کیونکہ وہ انزلہ کے ساتھ نہیں ہوا نا، جن کے ساتھ ہوا ہے وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب اس کو نیکی کے راستے پہ لانا ہے تو وہ دکھایا جا رہا ہے جیسے محبت نہیں ہے، بس وہ اس کو نیکی کے راستے پہ لانا چاہتی ہے، تو اس لیے اس کی جانب مائل ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ مجھے جو سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ ان لوگوں کی سچویشن پر ہے جو عباد کی ہے، جو شہروز کی رہی ہے اور ان سب کے گھروں میں رہی ہے۔ نہیں مطلب اتنی امیر، اتنے ہائی کلاس کے لوگ ہونے کے بعد، مطلب کروڑوں اربوں کا بزنس ہے، اور وہی ٹیپیکل جو عام طور پہ مڈل کلاس فیملیز میں ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں اپنی مرضی سے شادی کرنا۔
ان کی کلاس میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. ان کی کلاس میں بچوں اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہاں جتنی بھی ہائی کلاس فیملیز ہیں اس ناول کے اندر، ان سب کا وہ ٹیپیکل ماحول دکھایا جا رہا ہے کہ شادی والدین ہی کریں گے، وہ اپنی مرضی سے ہی کریں گے، وہ ضد پہ اڑیں گے. انہوں نے جس کو زبان دے دی ہے، انہوں نے بچپن سے رشتے طے کر دیے ہیں، شادیاں وہیں ہوں گی. دوسری جانب جو ہے وہ انوشا جو ہے، اس کی جو فیملی ہے، ان کا کیا تعلق بنتا ہے سائلہ بیگم سے؟ مطلب ان کی تو ان سے دشمنی رہی ہے، ان سے تو کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی رابطے ہی نہیں رہتے ان کے. ایک شافیہ کی وجہ سے تعلق بنا تھا تو وہ شافیہ بھی نہیں رہی تو ختم ہو گیا. مطلب سائلہ بیگم سے ان کا کوئی رشتہ بچا ہی نہیں ہے. انوشا کے والد کی وجہ سے آنا جانا تھا، تعلق تھے تو وہ بھی نہیں رہے. تو اب سائلہ بیگم وہ ایبروڈ بھی جا چکی ہیں، پھر ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. انہوں نے پہلے بھی یہی کیا کہانی میں رائٹر نے کہ انوشا کی جو ہے وہ پریگننٹ ہونے کی خبر پہنچ گئی. بھئی کیسے پہنچ گئی؟ گھر والوں نے نکالی تو پہنچی نا، ورنہ کیسے پہنچ گئی؟ اور ابھی کہ بریرہ کو طلاق دے دی ہے تو وہ بھی خبر پہنچ گئی. کیسے پہنچ گئی خبر؟ خود بخود ہی پہنچ جاتی ہے خبر جب سائلہ بیگم کا رابطہ ہی نہیں ہے، وہ ان سے بات چیت نہیں کرتی، اور پھر وہ سمجھتی بھی یہی ہے کہ بربادی کی ذمہ دار بھی یہی ہے، انوشا ہے، اس کی فیملی ہے. تو وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ ایسی تلخ باتیں اپنی زندگی کے ایسے کرائسس ان سے کیوں شیئر کریں گے؟ یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے. چلو اس کو بھی کر لیا جائے، وہ تو ہو گیا جس طرح سے. عباد کی فیملی کا عجب چکر ہے. مطلب یہ اتنے میچور اور اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور اتنے ماڈرن ہو کے بھی وہی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی شادی جو ہے وہ والدین زبردستی کر دیں گے. وہ لڑکا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کیوں نہیں بتاتا کہ مجھے جو ہے کہیں اور شادی کرنی ہے؟ وہ کیوں نہیں اس چیز کا فیصلہ، وہ کیوں لٹکا رہا ہے؟ مجھے سب سے بری بات یہ لگتی ہے، بھئی تم لوگ اتنے ماڈرن ہو، دوستی ہے تمہاری اتنی، تو تم بجائے اس کو جھانسا دینے کے، وہ کیوں ہادیہ سے ایسے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا؟ وہ کیوں اس سے جھوٹے محبت کا اظہار کر رہا تھا؟ دو لڑکیوں کو لٹکاتے ہیں، گھماتے ہیں، اور پھر یہ سچویشن ایسے کر دیتے ہیں کہ اتنی وہ ٹینس سچویشن ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا بنے گا، کیسے حل ہوگا مسئلہ. خود ہی کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. بھئی تم سیدھی طرح ہادیہ سے بات کر لو کہ مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، وہ باہر ایبروڈ پلی بڑی ہے، اس کو بھی پتہ. پھر یہاں پہ اور لڑکیوں کو بھی پوزیسو دکھایا جاتا ہے کہ جناب جی چاہے زور زبردستی ہی کریں، ہم نے زبردستی اس بندے کی زندگی میں گھس جانا ہے. جب نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ اوائڈ کر رہا ہے تو کیوں خود کو گرانا ہے؟ کیوں خود کو جو ہے وہ انہوں نے زبردستی خود کو کسی دوسرے کے اوپر مسلط کرنا ہے؟ اور کوئی نہیں مل سکتا انہیں؟ کمی ہے لڑکوں کی. یہ کون سی محبت ہے کہ ہمیں محبت ہے، ہم شیئر نہیں کر سکتے، ہم نے کہیں اور جانے ہی نہیں دینا؟ بھئی چھوڑ دو نا اس کو. کون سے شادی ہو گئی ہے؟ شادی ہو چکی ہو، شوہر ہو، تو پھر تو اس طرح سے ظاہر ہے بیوی کا حق بنتا ہے کرنا. جب شادی ہی نہیں ہوئی ہے، ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو بھئی کہیں اور چلے جاؤ. ضروری اس کے پیچھے خود کو خوار کرنا ہے؟ پھر جو بیٹھ کے رونا ہے شادی کے بعد کہ ہمیں توجہ نہیں دے رہا، ہمیں وقت نہیں دے رہا، تو بھئی محبت زبردستی تو نہیں نا ملتی. تو جب نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا تو اس سے پیچھا چھوڑ دو، اس کا اپنا بھی پیچھا چھڑا لو اس سے. عجیب قسم کی مینٹیلٹی دکھا رہے ہیں. البتہ نیگیٹو باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پازیٹیو بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے مانا ناول کے اندر، لیکن بہت ساری چیزیں جو اس معاشرے کی ہمارے تلخ تصویر ہے وہ بہت اچھی طرح سے دکھائی ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھے سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. جو بھی ناانصافیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں رائٹر نے بہت تفصیل سے بیان کی ہیں. اور یہ بالکل اس ناول کا جو ہے وہ ایک پازیٹیو پہلو ہے. تو جو پازیٹیو چیز ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، اسے بھی سراہا جائے گا، اور جو نیگیٹیو ہے اس پر تنقید بھی کی جائے گی. تو بہت ساری چیزیں اس میں پازیٹیو ہیں، وہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو رائٹر نے بیان کی ہیں. بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. معاشرے میں خاص طور پر جو معاشرے میں بدصورتیاں پھیلی ہوئی ہیں، رویوں کی جو بدصورتی ہے، ناانصافی ہے، اور جو غربت کے جو مسائل ہیں انہیں بہت اچھے طریقے سے رائٹر نے بیان کیا ہے. تو وہ ایک اچھی چیز ہے اس ناول کے حوالے سے.
اور جناب آج کا ریویو بہت ہی لمبا ہو گیا ہے، تو چلیے جناب اب میں کرتی ہوں اللہ حافظ۔ تو آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ماہ رمضان ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو پلیز پلیز میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، اور آپ سب کی جائز دلی خواہشات بھی پوری ہوں، اور آپ ہمیشہ شاد و آباد اور سلامت رہیں۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔